ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت میں بہت گناہگار ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت برسات نہیں برسے، فصلیں سوکھ رہی ہیں، قحط کا خطرہ ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت مالی تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے، بہت مشکلات میں مبتلا ہوں، انہوں نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت شادی پہ لمبا عرصہ بیت گیا، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ان کا ایک مرید جو صبح سے وہاں بیٹھا تھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگا یا حضرت 4 افراد آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دے دیا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو 4 افراد آئے تھے، ہر فرد نے اپنا جدا جدا مسئلہ بیان کیا تھا اور میں نے ہر ایک کو وہی جواب دیا جو قرآن پاک میں بیان ہوا۔ قرآن پاک سورۃ نوح میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، وہ تم پہ لگاتار موسلادھار برسات برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے دریا جاری کرے گا۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بدلنے کا ایک ذریعہ استغفار بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں یہ اعلان کر دے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم خدا کے بارگاہ میں دعائیں نہ کرو تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ اس جملے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعاؤں میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی کی پرواہ کرے گا، اسے اپنے فضلوں سے نوازے گا، اس پہ اپنی رحمت کی برسات برسائے گا۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ندا دیتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تا میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے تا میں اس کے مرادیں پورے کروں، کون بخشش کا طلبگار ہے تا میں اسے بخشش کا پروانہ دوں۔